وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، ہر سال دنیا بھر میں بتاریخ 15 اکتوبر ہاتھوں کی صفائی کا عالمی دن گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے منایا جاتا ہے. جب مجھے اس کے متعلق علم ہوا تو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے اچنبھے کی بات ہے کہ تعلیم یافتہ انسان ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، ہر انسان کھانا کھانے سے پہلے ایک بار اور بعد میں ایک بار پورے دن میں کم از کم 6-7 مرتبہ تو ضرور ہاتھ دھوتا ہے. اگر یہ عمل ایسا ہوتا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہوتے، ہاتھ دھونے کو غیر ضروری اور فضول سمجھتے ہوتے تو اس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا. لیکن یہ کہ جس عمل کو ہر انسان روزانہ کئی بار کرتا ہے، ہر سال اس کا بھی ایک اہم دن منایا جائے. خیر، کچھ نادان ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو عالمی ادارے صحت کے ذمہ داروں کے سروے میں آئے ہوں گے، جو ہاتھ دھونے کے عمل کو نظر انداز کرتے ہوں گے. اس لیے WHO اور یونیسیف نے 2008 میں یہ تجویز کیا کہ عالمی سطح پر 15 اکتوبر کو گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے منایا جائے، جس کا مقصد ہے لوگوں میں ہاتھ نہ دھونے کے سبب گندگی سے جنم لینے والی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی لانا اور اویئرنیس پیدا کرنا ہے. میرے عزیزو، ابھی جب آپ نے اس دن کی اہمیت کا موضوع سنا تو کیا اسلام میں ہاتھ دھونے کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کی اہمیت کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا؟ کیا اب مجھے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے. قربان جائیے اس مذہب پر جس نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی ہینڈ واشنگ کا صاف حکم دے دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھوو اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوو، اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھوو. وضو میں 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کی سنت کو تو پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ بھی وضو کے عمل میں سب سے پہلا عمل ہے. اسی سے وضو شروع ہوتا ہے. اس سے بھی اسلام میں ہاتھ دھونے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک دوسری روایت سماعت فرمائیں: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اپنے ہاتھ اس وقت تک نہ ڈالے جب تک کہ ان کو 3 مرتبہ نہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ رات میں یعنی نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے اور کہاں کہاں گزرا ہے، کیا کیا اس کو لگا ہے.
فلا یغمسن کے تاکیدی الفاظ کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ خاص طور پر سو کر اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی پر اسلام کہاں تک زور دے رہا ہے اور یہ کب سے زور دیا ہے۔ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونے کے علاوہ پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا 1 بار فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وضو میں 6 بار ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس مذہب کا راستہ اختیار کریں جس کے اندر دن رات میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے تو ہمارا ہر ڈے ہینڈ واشنگ ڈے بن جائے گا، جس سے ہم ہر دن ہینڈ واشنگ ڈے کا مقصد پورا کرنے والے بن جائیں گے۔ معزز سامعات و سامعین عظام، دانش مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے اور اس میں انسانوں کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں۔ اس گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے کے موقع پر میں ایک دوسری خاص بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی اسلام خاص تاکید کرتا ہے، وہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے واحد خدائے کائنات اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، جو در حقیقت دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک نیچرل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کتنی گہرائی کے ساتھ اور کتنی باریکی کے ساتھ ہاتھوں کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ہاتھوں کی ایسی صفائی کرنے سے فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوگا یا سب کا فائدہ ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام صرف کسی خاص کمیونٹی کا مذہب نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی کا مذہب ہے۔ آج کے اس گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے کے موقع پر خصوصی طور پر میں عورتوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ کم عمر نادان بچے مٹی میں، بالو میں اور گندے نالوں کے پاس بیٹھے ہوئے کھیلتے رہتے ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانے پر آ جاتے ہیں اور نادانی سے انہی آلودہ ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کے دھونے کے عمل سے ہی بچوں کو آدھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، اگر ہم اپنے ہاتھ دیکھیں تو بہت پاک صاف نظر آتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہاتھوں پر کروڑوں کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب کرونا کی وبا کا ماحول چل رہا ہے، بچے بڑے سب اچھی طرح ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام کریں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونے کی عادت بنائیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس سے کئی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہاتھوں کی صفائی کے عالمی دن کے پیغام کو قبول کریں گے، پاکی صفائی کا، اپنی اور اپنے خاندان والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ آخر میں ہمارے ادارے سچا پیغام کے سچے اور اچھے شائقین سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے بازو نظر آنے والی گھنٹی کے نشان کو بھی مس کریں۔ اس سے آپ سچا پیغام کے شائقین اور مستفیدین میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ہم اپنا پروگرام ارسال کریں گے وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔